تجارت کی غرض سے، اور پھر جیسے میں بتا چکا ہوں تجارت جیسے جیسے ان کی بڑی کس بھی علاقے میں وہاں پر انہوں نے علاقائی طور پر سیکیورٹی سسٹم جیسے آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہے۔ جس کا جتنا بڑا بزنس ہے اتنا ہی بڑا اس کا سیکیورٹی سسٹم ہے۔ اس سیکیورٹی سسٹم کو ایسا ایسا انہوں نے پوری فوج بنا لیا اور اپنے مفادات کے لیے ارد گرد کے اور پھر اس کو انہوں نے قانون نافذ کرنا۔ اور ہم جو ہے نا بحیثیت قوم وہ اس اعزاز سے محروم ہو گئے کہ جو کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ عملاً آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں ہیں۔ اب ہر کوئی 56 ممالک ہیں جو آزاد کہتے ہیں، آزاد مسلمان ممالک ہیں 56، مگر ہر شخص جو ہے نا اپنے اپنے ملک کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے یہاں ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں جو اپنے علاقے کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ بلوچستان کے رہنے والے بلوچی، سندھ کے رہنے والے سندھی، پنجاب کے رہنے والے پنجابی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی وہ جو ملکی سطح پر وہی جو خطوط انہوں نے کھینچی ہیں اس حوالے سے جہاں جہاں وہ لوگ ہیں ان کی وہی پہچان بن گئی۔ اب مسلمان پہچان نہیں، مسلمان پہچان نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ اسلام پہچان نہیں ہے، وہ علاقائی جو خطوط ہیں وہ پہچان ہے۔ پھر اس سے آگے اپنے اپنے مفادات ہو گئے۔ یہ بات میں کہہ چکا ہوں کسی سطح پر، اور ابھی لاسٹ ٹائم کی بات ہے یا اس سے پہلے کبھی، یہ جو ہوا نا کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک، ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں لیول کے لوگ، وہ وزیر یا سیکٹری لیول کے لوگ، انہوں نے، میں اب نام نہیں لیتا، اب ایک بہت بڑے مؤثر عرب ملک سے کہا، عرب کے بہت سارے ممالک، عرب ملک سے کہا کہ جناب آپ ہندوستان کے ساتھ اپنا بزنس بڑھا رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ بزنس بڑھا رہے ہیں۔ انڈیا تو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، انڈیا تو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ نہیں، تو آپ اس کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ آپ اس کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ اب ہمارے ساتھ، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ وہ بڑا ان کا کہ تمہارا چائنا کے ساتھ تعلق ہے، چائنا کو تم بڑا بھائی کہتے ہیں، کیا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ چائنا میں جن علاقوں میں مسلمانوں پر بدترین قسم کا مصالح کیے گئے ہیں ان میں سے ایک چائنا ہے؟ تم اس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اور یہ ہمارے مفادات ہیں، ان کے تمہارے مفادات ہیں ہمارے لیے صحیح۔ اب بات جو ہے نا کلمہ توحید اور رسالت کی بنیاد سے، لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن کی صورت میں اصول موجود ہیں آج بھی، اور قیامت تک یہ رہے گا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی۔ قیامت تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ مفہوم کے اعتبار سے موجود رہے گی کہ کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حجاز، یہ موجود رہے گا سیٹ اپ، مگر اس کا اور ہمارے پورے سسٹم پر ہولڈ ہونا، اس سے ہم بہت دور چلے گئے۔ بحیثیت قوم ہم بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے۔ اللہ کرے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں نا، خاص طور پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے جو پالیسی میکرز ہیں انہیں جڑے ساڈے علماء کرام نے یا پیر نے، کیا اسی سمجھ نہیں کہ انہاں دا بھی قصور ہے؟ مثلاً جس طرح تسی بلوچیاں دی یا سندھیاں دی یا انہاں دی گل کیتی پنجابیاں دی، اس ایک مسلک دے مثلا ساڈے شہر جڑے سنی نے انہاں دے وچ ایک وکھرا کسی ادارہ بنایا ہے، وہ جویں اتنے لاری ڈے نہ وکھرا بنایا، رضا ثاقب صاحب وکھرا بنایا، اجمل رضا قادری صاحب، وہ وکھرے وکھرے ادارے رجسٹر کرائے نے، اور وہ اپنے ادارے دی واسطے کوشش کرتے ہیں، نہ ملک واسطے کوئی کوشش کرتا پہ، نہ دین واسطے تو نہ مسلک واسطے۔ یہ بھی بڑی بڑی خرابی نہیں ہے؟ خرابی ہے، مگر یہ خرابی جو ہے نا یہ یک دفعہ نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں، میں ذاتی مثال دیتا ہوں۔ میں جو ہے نا مجھے جانا تھا صدر ارمین پہ، پاسپورٹ مجھے چاہیے تھا، میں اس
اس وقت گورنمنٹ آفیسر کے طور پر جاب کرتا تھا، ریٹائرمنٹ سے پہلے کی بات. وہ گورنمنٹ آفیسر جب پاسپورٹ بنواتا ہے نا تو اس کی فارمیلٹیز پرائیویٹ لوگوں سے مختلف ہوتی ہیں. اگر تو آپ کچھ دے دلا کر کریں تو پھر تو آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا، آپ کو اپروول لیٹر ملے گا. اور اگر آپ وہ جو عمومی کلچر ہے اس کلچر کو فالو نہیں کرتے، ادھر نہیں آتے، تو پھر آپ کو بہت سارے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. وہ نہیں کچھ لینے دینے کی بات ہوئی تو وہ جناب آ گئے، گھر پہ آ گئے. ٹائم ہمیں چاہیے کہ ہمیں انفارمیشن چاہیے جی، بتائیں پاسپورٹ کے لیے آپ اپلائی، آپ کا مذہب اسلام، آپ کون ہے؟ مسلمان. کون سے مسلمان؟ مسلمان نہیں جی، ہمیں بتائیں کون سے مسلمان ہیں. آپ سنی ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں. کون ہے؟ بھائی میں مسلمان ہوں. وہ کہا نہیں نا، اس سے بات نہیں بنتی، ہمیں پوری انفارمیشن چاہیے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے جی، پھر یوں کہہ لیجیے کہ اہل سنت. اہل سنت کون سے ہیں؟ اہل سنت کون سے؟ اہل سنت میں تو بہت سارے لوگ ہیں. یہ میں آپ بھی بتا رہا ہوں. وہ جیسے کہتے ہیں نا بال کی کھال اتار چلے گئے. ان کے یہ ہمارے پاس سارے کالم ہیں، ہمیں سب کچھ بتانا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب تک آپ ان کی بات نہیں مانتے. آپ حضور کی بات کرتے ہیں تو حضور کی بات کرتے ہیں، حضور کی بات یہ ہے، آ جاؤ. وہ وہاں تک گئے جہاں تک میں جانا نہیں چاہتا، وہاں بتانا نہیں چاہتا. تو ایک تو ہمارا جو سسٹم ہے نا، یہ سمجھیے سسٹم انہی کا پیدا کرنا ہے. انہوں نے اپنے مفادات کے لیے بنایا. یار میں کیسی آپ کو باتیں بتائیں، خدا کی قسم وہ بندہ سوچتا ہے نا، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں انگریزوں نے ہمارے معاشرے کے مختلف شعبوں کی لسٹیں بنائی تھیں. خاص طور پر اگر ہم ذمہ داری کی بات کریں نا، ذمہ دارہ کلچر میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ذمہ دارہ کلچر کیسا ہوگا. نیچے سے اوپر کی طرف اگر آئیں گے تو کیسا ہوگا، اوپر سے نیچے کی طرف جائیں گے تو کیسا ہوگا. کچھ گورنمنٹ ملازم تھے، جیسے ایک ضلع میں ڈپٹی کمشنر ہے، اس کے نیچے اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ جو ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، انسپیکٹر ہے، ایس ایچ او ہے، وہ سب انسپیکٹر ہے، اسسٹنٹ، سارے کھٹا کے وہ ہو گئے. ایک وہ لوگ تھے جو ان کے ملازم نہیں تھے، احساسی لوگ، جیسے ذیلدار تھا، اس کے ساتھ لمبردار تھا، اس کے ساتھ وہ مختلف جو ہے نا لوگ تھے جو وہ باقاعدہ سرکاری ملازم نہیں ہوتے. ان میں دیہاتوں میں ایک لوہار تھا، ایک ترخان تھا، ایک ہیئر کٹر تھا، ایک جناب ایسے ہی جو نا مختلف شعبوں کے لوگ تھے. ان کا انہوں نے باقاعدہ ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی، اور پھر یہ بتایا ہوا تھا انہوں نے سرکاری سطح پر کہ ہر جو فرد ہے یا ہر جو فیملی ہے اس کے کا جو معاوضہ کیا کیا ہوگا. ان کو سالانہ اتنی گندم ملے گی، اتنا ان کو مکئی ملے گی، اتنا وہ چارہ ملے گا، اتنی یہ چیز ملے گی، اتنی یہ چیز ملے گی، اتنی یہ چیز ملے گی، یہ چیز ملے گی، وہ طے کیا ہوا تھا. اور اسی میں ان کو عرف عام میں کمی کہتے تھے. کمی ویسے تو کام کرنے والے، کمی تو وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہے. انہوں نے لسٹیں بدل دی تھی. میں یہ اب لمبا ٹاپک نہ بن جائے. یہاں جو ان کا جو صدر ہوتا ہمارا جو ہوتا تھا نا بادشاہ کا ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے نا، اس کے دائیں بائیں
2 نشستیں ان وزراء کی ہوتی تھی جو نظام میں مملکت چلانے میں جن کا بنیادی کردار ہوتا تھا. اور ہمارا مدتوں ہماری جو سرکاری زبان جو ہمارے حکمرانوں کی زبان وہ فارسی رہی. فارسی میں 2 لفظ ہیں چپ راست.